الحمد لله ذي المجد والعلا، وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء، صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان دی قدر، سٹیج پہ جلوہ فرما علاقے کی مقتدر سماجی، سیاسی، مذہبی شخصیات، بالخصوص جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، قبلہ شاہ صاحب اور پیکر محبت و اخلاص حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے خصوصی محبت فرمانے والے محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد بلال صاحب زیدہ مجدہ، اس مسجد کی تمام انتظامیہ کے احباب اور عظیم الشان زیر تعمیر ادارہ جامعہ حجویریہ مہر العلوم کے انتظامیہ کے بھی احباب اور اس کی تعمیر اور ترقی میں جو لوگ حصہ ڈال رہے ہیں، سب معاونین، مخلصین، اور اس پاکیزہ اور عظیم الشان ذکر شہزادہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اس کے تمام منتظمین، خدام، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ تمام حضرات کا، علماء کرام کا، حضرت قاری صاحب کا، شاہ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو، آپ سب کو نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، راکب دوش رسول، امام علی مقام سید الشہداء جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یاد میں اس پاکیزہ محفل کے انعقاد کی، ہمیں شرکت کی اور آپ کا ذکر پاک سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں اور شہزادہ بطول کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عنوان چونکہ شہزادہ بطول ہے، اس لیے شہزادہ کی نسبت سے رضی اللہ عنہ کہا اور سیدہ بطول کی نسبت سے علیہ السلام کہا۔ میں نے بطور عنوان قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، محبت اہل بیت کے حوالے سے قرآن مجید کی نص قطعی ہے اور علماء اعظام اس پر یقیناً علمی نکات پر مشتمل گفتگو فرماتے بھی رہتے ہیں، ان کے علم میں بھی ہے۔ میں ان حضرات کی دعائیں لینے کے لیے اور آپ حضرات کے ذوق کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت اور غلامی میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے کہہ دیں آمین، ذرا اور زور سے کہہ دو۔ کچھ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، سوچ ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے، اسلام کے لیے، ہماری اصلاح تربیت کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو کیوں نہ ہم کو مال اکٹھا کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، حضور کی خدمت میں نیاز کے طور پہ پیش کریں، حضور کی کرم نوازی اور حضور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، سرکار کی خوشی اور رضامندی کے لیے۔ ورنہ صحابہ کا عقیدہ تو تھا کہ حضور کو حاجت نہیں ہے۔ میں تو اڈے نال گل، انہیں پتا تھا کہ اس نبی کا یہ فرمان ہے کہ واللہ موتی وانا قاسم ہوں، ان کا ایمان تھا۔ میں یہ کہنے کی جرت تو نہیں نہ کر سکتا کہ حضور کی مدد کریں، کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ جو خود دوسروں کی اللہ کی عطا سے مدد کرنے آیا ہے
اسے دوسروں کی مدد کی کیا ضرورت؟ اس لیے میں نے وہ ادب والے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حضور خوش ہو جائیں گے اور ہمیں حضور کی توجہ حاصل ہو جائے گی، حضور کا کرم حاصل ہو جائے گا، حضور کی خصوصی نگاہ عنایت ہمیں حاصل ہو جائے گی، سرکار خوش ہو جائیں گے۔ جب اس خواہش کا اظہار نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں، تو نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضور خاموش رہے تو پھر رب بولا، جبریل امین کو بھیجا کہ محبوب چل کے، جبریل جا اور چل کے یہ آیات میرے محبوب کو عطا فرما، اور میرے محبوب کے ذریعے سے جو میرے محبوب کے غلام چاہتے ہیں اس کا جواب ان کو دے دے۔ یہ آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، قل، اے محبوب آپ اعلان کریں، آپ فرمائیں، آپ بتا دیں، جو صحابہ، جو غلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو مالی طور پہ آپ کی خدمت کریں، انہیں آپ اعلان کر دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو اعلان نبوت سے لے کے آج کے دن تک اسلام کے لیے، دین کے لیے، تمہاری اصلاح، بہتری، تربیت کے لیے میں نے جو محنت کی ہے یا جو میں نے مشقت اٹھائی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر اس سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں تم سے۔ علماء کی توجہ، اللہ سے پہلے مستثنا منہ ہے اور اللہ کے بعد مستثنا ہے۔ کبھی مستثنا منہ میں داخل ہوتا ہے، کبھی اس میں داخل ہوتا ہی نہیں۔ یہ علماء کے علمی ذوق کے لیے۔ تو الا المودۃ فی القربى جب کہا تو سوال یہ ہے کہ یہ مستثنا منہ میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر شامل ہے تو لا اسألکم کا مطلب کیا ہوا؟ اگر شامل ہے تو لا اسألکم لغو ہوگا کہ میں تو مانگتا ہی کچھ نہیں، ایک طرف کہا ہے میں مانگتا کچھ نہیں، ساتھ ہی مانگ بھی لیا۔ مودۃ فی القربى، ماننا پڑے گا کہ یہ مستثنا وہ ہے جو مستثنا منہ میں داخل اور شامل ہی نہیں ہے۔ ہن تواڈے لئی گل کر دیں، توجہ ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دا بھلا کرے، پروگرام بڑے ٹائم نال رکھیا، تانوں جگاونا نہیں پینا، ورنہ 11-12 بجے جب نعت خان نچوڑ لیندے ہیں، کیا خیال ہے پھر مولویوں نوں جگانا پوندا؟ تو ذرا جاگن دا ثبوت بھی تو دیو نا بھائی جناب تسی خوش باش بیٹھے۔ لنگر بعد وچ میں کھا لیا الحمدللہ، تے قاری صاحب فرمان ہیں لنگر بعد وچ، زور نال کہو سبحان اللہ۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا مطلب؟ بطور اجر کچھ نہیں مانگتا، نفیس سی بات، میں تم سے بطور اجر کچھ نہیں مانگتا۔ اجر کا مطلب کیا ہے کہ تم مجھے دو، توجہ ہے جناب؟ بڑی علمی گل لیکن میں سادہ یہ لفظ کہنی تاکہ سارے نوں سمجھ آوے۔ اجر کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے دو، اس کا نفع مجھے پہنچے، تم مجھے دو، اس کا نفع مجھے پہنچے۔ الا المودۃ فی القربى، پہلی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ دونوں میں فرق ہے، پہلے جو تم سے نفی کی گئی ہے
کہ لا اسألکم، میں تم سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا کہ اس کا نفع مجھے ملے. میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی محنت پر تم سے کچھ ایسا نہیں مانگتا کہ اس کا نفع مجھے ملے. کیا مطلب؟ ہر اس چیز کی نفی ہے جس کا نفع، ہر اس چیز کی نفی ہے جس کا نفع مصطفیٰ کو پہنچنا ہے. الا المودۃ فی القربیٰ میں استثناء کا فائدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا نفع مجھے نہیں ملے گا، تم محبت کرو گے نفع تمہیں ملے گا. نفع تمہیں ملے گا. کیا مطلب؟ اہل بیت کی محبت میں تم سے بطور اجر نہیں مانگتا. لیول سمجھے ذرا، اہل بیت کی محبت کا لیول سمجھیں ذرا، مرتبہ اور مقام سمجھیں. میں تم سے بطور اجر کچھ نہیں مانگتا. مودۃ فی القربیٰ، میرے اہل بیت سے محبت کرو گے اس کا نفع دنیا میں بھی تمہیں ملے گا، آخرت میں بھی تمہیں ملے گا. باتیں اس میں بہت ساری ہیں، آگے چلتے ہیں. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت. محبت اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا المحبۃ فی القربیٰ. میری گل دی سمجھ آ رہی؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربیٰ نہیں ہے، الا المودۃ فی القربیٰ. سادہ سا فرق ہے جو میرے جائے تھوڑے پڑھے لکھے بھی سمجھ آ جاوے. علماء تے سبحان اللہ، ان کے لیے تو مشکل کچھ نہیں. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت. آپ کے سمجھنے کے لیے سادی سی بات، اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دے میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں تاکہ اس کا نفع تمہیں ملے، اور محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. سادہ سا فرق یہ ہے کہ جہاں محبت ختم ہوتی ہے مودت وہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا باہر بھی ڈھیر سارے بیٹھے ہیں سبحان اللہ، تو بھی کہہ دو سبحان اللہ. میں تم سے محبت نہیں مانگ رہا، مودت مانگ رہا ہوں. کیا مطلب؟ جہاں ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. کیا مطلب؟ میرے اہل بیت سے رسمی محبت نہیں چاہیے، میرے اہل بیت سے رسمی محبت نہیں چاہیے، لفظی محبت نہیں چاہیے، کتابوں میں لکھنے والی محبت نہیں چاہیے، زبان میں تقریریں کرنے والی محبت، سننے والی محبت نہیں چاہیے. جہاں محبت کا امتحان آ جائے پھر میدان میں نکلنے والی محبت چاہیے. الا المودۃ فی القربیٰ. توجہ ہے جناب؟ آگے فرمایا فی القربیٰ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. علماء موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہاں لفظ ہے اہل بیت کا، قرآن کا لفظ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہاں صراحت کے ساتھ اہل بیت کا لفظ موجود ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک میں علی المرتضیٰ کو، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، حسنین کریمین کو لے کر فرمایا نا اللہم ہؤلاء اہل بیت، تصریح کر دی. یہاں کیا فرمایا؟ فی القربیٰ. اہل بیت کا لفظ خاص ہے، قربا کا لفظ عام ہے.
اہل بیت کا لفظ خاص ہے، قربا کا لفظ عام ہے۔ اہل بیت سے مراد وہ مخصوص افراد ہوئے، اور قربا کا ترجمہ کسی بھی مترجم کا آپ پڑھ کر دیکھ لیں، انہوں نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت، قرابت داری۔ کیا خیال ہے؟ میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ میں نے اس میں جو شان اہل بیت کے ساتھ اور لفظ اور بات کر رہی ہے نا، وہ سن کے آپ حیران پریشان نہیں ہوں گے، نہ اس طرح چپ رہیں گے۔ اگر دل میں اچھا اگر والا لفظ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا نا، اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو نہ، جے اہل بیت کی محبت نہ ہوندی تے ہونا کیوں سی؟ میں تو یہ جرت ہی نہیں کر سکتا نا۔ کیا خیال ہے؟ ایک کہنا ہی غلط ہے جناب، جو عاشق رسول ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے، وہ جڑا عاشق رسول نہ ہوندا تے اتھے کی لینا ہوندا؟ میں یہ تو جرت ہی نہیں کر سکتا نا۔ آپ سارے پھر اہل بیت کا ذکر اور محبت اور شان سن کے زور سے سبحان اللہ کہیں۔ الا المودۃ فی القربى، اہل بیت کا لفظ خاص، قربا کا مطلب عام۔ کیا مطلب؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ قرابت داری، رشتہ داری، کیا مطلب؟ جو ایمان کے ساتھ میرے رشتہ داری کے دائرے میں ہے۔ ابھی تک میری بات کی تہ تک نہیں پہنچے؟ جو کسی بھی حوالے سے، ایمان کی شرط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رشتہ دار بظاہر ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ شیبہ ربیہ بھی ہیں، 9 چچا میں سے 2 ایمان لائے، سیدنا حمزہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، باقی سارے کافر مرے۔ قربا ادھر تو ہے، لیکن یہاں قربا سے مراد کون ہے؟ جنہوں نے مجھے نبی مانا ہے۔ توجہ ہے جناب کی؟ اللہ تعالیٰ تو ہل دینا ہو بھائی، صحیح جو میں تو ہلانا۔ فرمایا فی القربا، میں تم سے اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں، رشتہ داریوں کی محبت مانگتا ہوں۔ میرا سوال ہے، اور سوال میں ہی جواب ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ امام حسن حضور کا رشتہ دار پکا بیٹا، امام حسین علیہ السلام، حضور نے فرمایا ہما ابنائی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور محبت اتنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے لخت جگر ہیں، حضور نے گود مبارک میں اٹھایا ہوا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، فرمائے حضور اللہ کا حکم ہے یا ابراہیم رکھ لو یا حسین رکھ لو۔ نبی پاک نے فرمایا میرا ابراہیم لے جا، حسین رہے گا۔ ہاں، یہ تو اپنے بیٹے کا فدیہ دے کے لیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ اتنی محبت ہے۔ امام حسن حضور کے لخت جگر بیٹے، امام حسین بیٹے، اہل بیت اطہار کے پاکیزہ نورانی افراد، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابو بکر حضور کا رشتہ دار ہے یا کوئی نہیں؟ میرا سوال ہے، فی القربا میں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میں تم سے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، قرابت داری اور رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ چاروں افراد اہل بیت کے افراد یقیناً، لیکن میرا سوال یہ ہے، ابو بکر حضور کا رشتہ دار ہے یا کوئی نہیں؟ عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی فضائل کے ساتھ ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ حضور کے سسر ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق کے دیگر فضائل کے ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ حضور کے سسر ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے یا نہیں؟ سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے 2 مرتبہ داماد بنے۔ رشتہ دار ہو یا کوئی نہ۔ اور میں جی اگلی گل کرنی نا تو پھر خالی سبحان اللہ نہیں کہنی، کچھ اور بھی کہہ سو تسی، انہاں دی شان ہے محبت اور ذوق کے ساتھ۔ توجہ ہے جناب کی؟ میرا ایک سوال ہے، کہندے جناب یہ
ان کا سوال ہے، ان کا اعتراض ہے کہ جناب انہاں نا دنیا داری تے لالچ آ کے تا انہاں رشتے دیتے ہیں. توجہ ہے جناب؟ انہوں نے قریب ہونے کے لیے رشتے دیے، انہوں نے کلمے اس لیے پڑھے کہ ساتھ لگ جائیں تاکہ دنیا کے نفع لیں. یہ اعتراض ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر، اگر دنیا داری یا رشتہ داری کی وجہ سے ایمان قبول کریں تو تواڈے نزدیک انہاں دا ایمان معتبر نہیں؟ میرے نال آؤ، وہ گل پلے پہ رہی؟ اعتراض سمجھ آیا؟ کہندے بھائی انہاں رشتہ داریاں نال اس تو جوڑیاں بھائی دنیا دے نفع لویے، بعد سانو حکومتاں خلافتاں مل سن، اس لالچ میں آئے. میرا اس پر سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر دنیا داری کے لالچ کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے رشتہ داری بنائیں تو تواڈے نزدیک وہ ایمان معتبر نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے تو پھر ایک گل اتنے نہیں ٹھہرنی. ایک گل پھر اتنے نہیں ٹھہرنی. پھر اگلا سوال یہ ہونا بھئی جڑے دنیا دے لالچ دی وجہ تو ایمان لائے، جنہ دا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں، تو معاذ اللہ جڑا نبی اس لالچ تو کلمے پڑھواندا رہے، دی نبوت دے بارے پھر کیا سو؟ یہ اعتراض پھر یہاں نہیں رہے گا، یہ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کی پھر گل وہ جڑی میرے تیرے عقیدہ اہل سنت و جماعت دی ہے، وہ پکی گل فی القربہ. پہلے عقیدے کی سمجھنے والی بات یہ ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ اہل بیت اطہار کی شان سبحان اللہ کیا کہنا، الا المودۃ فی القربہ. اگر ان کی محبت اللہ رب العزت کا مقصود ہے، نبی علیہ السلام کا مطلوب ہے، تو پھر ماننا پڑے گا میرے اور آپ کے نبی کے رشتہ داری کے دائرے اور حالے میں جتنے بھی آتے ہیں سب سے محبت کرنا فرض ہے، سب کا ادب کرنا فرض ہے، سب سے ادب کرنا. یہ بات صرف ان 5 تک نہیں رہے گی، یہ بات صرف ان تک نہیں رہے گی. اگر ذوق اجازت دے علماء کی دعا لینے کے لیے اس پر چھوٹی سی دلیل دے دوں. میں اپنی نسبت سے چھوٹی کہہ رہا ہوں، ورنہ دلیل قرآن کی ہے، قرآن سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. حافظ قاری موجود ہیں، علماء ماشاءاللہ موجود ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت کا اختتام ہے. کیوں حضرات؟ یہ آیت کا اینڈ ہے، اختتام ہے نا، مضمون کا اختتام ہے. مضمون تو پیچھے شروع ہوا ہے. وہ گل تو بڑی پیچھے شروع ہوئی. کہاں سے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ پھر فرمایا یا نساء النبی، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. گل اتنے نہیں مکی، اگے پھر فرمایا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین فاعتدنا لها رزقا کریما. گل اتنے بھی نہیں مکی. گالو اتھے مکی نہیں، اگے پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. گال اتھے بھی نہیں مکی. پھر فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ. تو گلتے یا نساء النبی تو شروع ہوئی. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یا نساء النبی، پھر تیسری مرتبہ یا نساء النبی. کرنا جمع مذکر جمع مؤنث حاضر.
فعل امر حاضر معروف کا سیغہ، اس میں بھی خطاب یا نساء النبی کو ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تفسیری بات ہے، بالکل واضح کلیئر بات ہے، اور نبی کے علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے بات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو اللہ کریم خطاب فرما رہا ہے، ان کی بات کرتے 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 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا ذکر شروع سے چلا ہے وہ شامل نہیں؟ شامل نہیں؟ اچھا، ہمارے اصول فقہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ عبارت النص کا مطلب ہے ما سیق الکلام لاجلہ، کلام جس مقصد کے لیے چلایا گیا ہو، جو اصل مقصود ہو، جو اصل مراد ہو، اس قانون کی روشنی میں دلالت النص جو ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کا پہلا اطلاق حضور کی نساء پر ہے۔ علماء تصدیق فرمائیں گے، اس لیے کہ جن کا بیان شروع سے چلا ہے وہی یہاں شامل ہے۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا بھئی اگر یہی ہے مولوی صاحب تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو کیوں بلایا، علی اور مرتضیٰ کو کیوں بلایا، حسنین کریمین کو کیوں بلایا؟ علماء اعظام کی دعائیں لینے کے لیے، حضور فیض عالم کی بارگاہ کا لنگر، ان کا فیضان، اسی تو کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان ہستیوں کو پتہ ہے کیوں بلایا؟ توجہ ہے جناب؟ زور نال کہو سبحان اللہ، اور زور نال۔ پوری دنیا میں قانون یہ ہے، پوری دنیا میں رشتہ داری کا قانون آج بھی یہ ہے، جب بیٹی کی شادی ہو جاوے نا، جب بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر بیٹی کا نسب اور فضیلت اس خاندان سے ہوتی ہے، سمجھے کوئی؟ پھر معاملات سارے اس خاندان سے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ سارے معاملات ہوتے ہیں اس خاندان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے ایک ایک جملہ توجہ سے سننے والا، عقیدے کی درستگی تو نہیں کہوں گا، پختگی کہوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ آیت اللہ کے محبوب پر اتری، اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میں تم دنیا کی باقی عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو، جب یہ شان، یہ فضیلت قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں نہیں، دو میں نہیں، تین میں نہیں، چار میں نہیں، پانچ، ایک لفظ کافی ہے، یہاں تو 6 آیتیں اتار دی۔ جب یہ فضیلت اور یہ طہارت اور یہ عظمت اللہ کے محبوب علیہ السلام پر اتری، نبی پاک علیہ السلام نے حضرات حسنین کریمین کو، جناب علی المرتضیٰ کو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم و سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کو بلا کے چادر کے نیچے ڈال کر بتایا مولا یہ بھی اہل بیت ہیں، تاکہ قیامت تک کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے، قیامت تک کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آیت تو نساء نبی کے لیے ہے، ان کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھے؟ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ آیت تو حضور کی ازواج مطہرات کے لیے اتری ہے، علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین کے لیے تو اتری نہیں ہے، کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے۔ نبی پاک نے چادر کے اندر لپیٹ کے فرمایا مولا یہ ازواج مطہرات تو اہل بیت ہیں ہی صحیح، یہ بیٹی، یہ میرا داماد، یہ بیٹے، یہ بھی میرے اہل بیت ہی ہیں، تاکہ اس طہارت ازلیہ کے لیے، اس عظمت ازلیہ کے لیے، اس ولایت ازلیہ کے لیے، قیامت تک کے لیے نہ سو جائے کہ جو فضیلت ازواج مطہرات کو ہے حضور کے ان شہزادوں کو اور حضور کی بیٹی اور داماد علی المرتضیٰ کو بھی ہوئی۔ تو بیلیاں جناب کیا کیوں نہ کہ نہیں جناب انہاں لئی ہے، ازواج لئی ہے ہی نہیں، گالی بکائی پر، یہ ہے اصل بات۔ اور میں نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی خدمت میں اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے کسی دائیں بائیں کی بات کا سہارا نہیں لیا،
کیا خیال ہے؟ میں نے سیدھی سادھی قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ کیا اور اس پر ایک بات عرض کر دی ہے. بات سمجھ، اختلاف کا آنکھ ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن میں کو سجے کھبے دی گل کیتی کوئی نہیں. کہ کوئی یہ سکے تساں جڑی حدیث پڑھی ہے جناب یہ حدیث ضعیف ہے تو جناب تساں وچ کو خواب سنا دیتا، تساں کو واقعہ سنا دیتا. میں کو گل کیتی نہیں، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اس کے اوپر ایک بات میں نے آپ کی کر دی. الا المودۃ فی القربہ. لیکن سبحان اللہ، ازواج مطہرات کی شان کا کیا کہنا، سمجھ آ گئی. لیکن کچھ اعزازات وہ ہیں، کچھ اعزازات ہر صحابی کے لیے، یہ بھی یاد رکھا کرے نا. حضور نے ہر ایک کو اپنی ان کے ذوق ظرف کے مطابق حضور نے کرم فرمایا، سمجھ آ گئی. لیکن کچھ اختصاصات، خصوصیات ایسی ہیں جو کائنات میں یا علی المرتضیٰ کو حاصل ہیں، یا فاطمۃ الزہرا کو حاصل ہیں، یا حسن مجتبیٰ کو حاصل ہیں، یا حسین شہید کربلا کو. میں ان میں سے چند ایک کی طرف. اچھا آیت پچھ رہ جانی، ذرا اس کو مکمل کر کے پھر ادھر آتا ہوں. الا المودۃ فی القربہ. میں تم سے اپنی رشتہ داری، قرابت داری کی محبت مانگتا ہوں، ان سے میں محبت مودت مانگتا ہوں. کیا مطلب؟ میں اس سے جو فی القربہ، اچھا ایک تو رشتہ داری کا معنی نا، قربت کا معنی ہو، اگر تعلق کا معنی، لنک کا معنی اگر ہو، رشتے تعلق کا معنی ہو، تو پھر ایک معنی اور اس سے زیادہ واضح اور زیادہ اوپن پتہ چلتا ہے کہ اے حضور کی امت، قیامت تک کائنات کی جس شے کی نسبت بھی مجھ تک ہو جائے. یہ اس سے بھی عام مفہوم ہے، اس سے بھی بڑا مفہوم ہے کہ کائنات میں قیامت تک جس شے کی نسبت بھی نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہو جائے. اے ازواج مطہرات تو سبحان اللہ، خلفائے راشدین تو سبحان اللہ، علی المرتضیٰ کی شان تو سبحان اللہ، سیدہ کائنات کی شان تو سبحان اللہ، امام حسن مجتبیٰ کی شان تو سبحان اللہ، امام حسین شہید کربلا کی شان تو سبحان اللہ، حضور کے تمام صحابہ کی شان سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ تو بڑے اونچے لیول کی بات ہے، یہ تو بہت اونچے لیول کی بات ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے غلام، سچے سچے غلام جس سواری پہ بیٹھے، اس سواری کے سموں کو، ان کے ٹاپوں کو ساتھ نیچے جو ریت کے ذرے لگنے والے ہیں، اور قرآن تو ان کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به. جو اچھا پھر جو مجاہدین حضور کے معیت میں جہاد کے لیے جانے والے حضور کے غلام ہیں، ان کے گھوڑوں کے دوڑتے ہوئے جو مٹی اڑ کر ان کے گھوڑوں اور سواریوں کے نتنوں میں جاتی ہے، اور قرآن تو ان ذروں کی بھی قسم اٹھاتا ہے. ان ذروں سے بھی محبت، ان ذروں سے بھی ادب کی تعظیم کی اور محبت کی بات کرتا ہے. تو ان کائنات کے ان ذروں کا کیا کہنا ہے جن کی نسبت بالواسطہ نبی پاک علیہ السلام سے ہو جائے، اور جنہوں نے براہ راست نبی پاک علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے نبی پاک کے معجزات کو دیکھا ہے، جن کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ لگا، اور جن کا صرف ہاتھ لگا. توجہ ہے جناب؟ جن کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ جائے، جن کا ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں آ جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم. اور جو ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں آ جائے اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ دست قدرت ہے. اور جسے مصطفیٰ کریم فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کوئی نہیں سمجھے. اچھا اس پر میں نے بطور طالب علم غور کیا، حضور فیض عالم کی برکت سے. ایک اور بات، توجہ ہے جناب؟ غور یہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟
یعنی حضور علیہ السلام نے آپ کو جو مماثلت کہہ لیں، تشبیہ کہہ لیں، وضاحت کہہ لیں، حضور نے جگر کے ساتھ کیوں دیا؟ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ فاطمہ میری آنکھ ہے؟ کہہ سکتے ہیں فاطمہ میرا ہاتھ ہے، کسی اور عضو کے ساتھ بھی سرکار فرما سکتے تھے، جگر کے ساتھ کیوں کہا؟ توجہ ہے؟ جنہوں نے سوال دی سمجھ آئی وہ کہہ دو سبحان اللہ، تو جنہوں نے جواب سننا ہو بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی محبت، ان پھر میں جنہ نہیں کہتا، سارے نو محبت چاہیے دی جناب، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ جنہیں آپ کی شفاعت چاہیے ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کسی اور عضو کے ساتھ، جسم کے کسی اور حصے کے ساتھ نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے مادی طور پر، حضور کی ذات پاک سے ہٹ کے یہ بات مادی طور پر، باقی جتنے اعضاء ہیں نا ان کے بغیر حیات ممکن ہے۔ آئے کوئی نہیں سمجھے؟ ان کے بغیر حیات ممکن ہے یار۔ بے شمار لوگ نے جنہوں دی اکھاں کوئی نہیں جوندے پھر دیں، لولے لنگڑے جوندے پھر دیں، پاگل بھی ہیں جوندے پھر دیں، یار فلانا چنگا بھلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو مر گیا، سن دے ہو کوئی نہ، یار چنگا بھلا سی بالکل ٹھیک ٹھاک سی، اٹیک ہوا ہے تو کیا مطلب؟ اس کی دلیل نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو تو پورا بدن خراب ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ ایک اس کی تعبیر دنیاوی ہے، ایک دینی ہے۔ دینی لحاظ سے تعبیر یہ ہے کہ جس کا دل اندر ٹھیک ہے وہ باہروں بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مطلب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، حقیقت میں متقی وہی ہے، ورنہ لوگوں نے ڈر تو پھر ڈھیر سارے بنے پھر دن ساڑھے جو گناہ گار۔ کیا اصل تقوی تو دل کا تقوی ہے نا، التقوی ہا ہونا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی کا اصل مرکز تو دل ہے، اندرونی قلبی کیفیت کا نام ہے۔ مادی تعبیر یہ ہے کہ دل انسانی بدن میں ایسا ہے کہ اگر ہارٹ خراب تو ہر شے خراب۔ نبی پاک علیہ السلام جواب سنے ذرا، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ فاطمہ کا تعلق مجھ سے وہ ہے، آئے ہائے، فاطمہ کی محبت مجھ سے وہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام، اور محبت والی بات، جسے حضور اپنے دل کو دل کے ساتھ تشبیہ دیں، جسے حضور اپنے جسم پاک میں دل اور جگر کے ساتھ تشبیہ دیں، ایمان والوں کے لیے بات یہ ہے کہ جب تک محمد و آل محمد کی محبت، جملے پہ دھیان دینا، جب تک محمد و آل محمد کی محبت تیرے دل کے اندر نہیں آ سکتی ہے، اس دل کے جگر کے ٹکڑے کی محبت تجھے حقیقت میں حاصل نہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ لفظوں میں کہنے کے لیے نہیں، نہ تقریروں میں کہنے کے لیے ہے، نہ خطابات میں کہنے کے لیے ہے، نہ اجتماعات میں بولنے کے لیے ہے، یہ محبت تو دل و نگاہ میں سمانے کے لیے ہے، سمونے کے لیے۔ الا المودۃ فی القربى، ہر وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے جس کا تعلق ہے، جس کی نسبت ہے، وہ دور کی ہو یا نزدیک کی ہو، وہ دور کی ہو یا نزدیک کی ہو۔ شاہ صاحب تشریف لے آئے نا جناب، یہ تو سادہ جائے بظاہر لگ دن چپ کر کے بہ گئے تلے، میرے دلے پتہ کی گل آئی، میں کہ آل رسول اللہ شہزادہ تلے بیٹھا، مولوی تو کرسی تے بہن گا تے حضور دی آل دا ذکر تو کیا کرنا؟ بھائی ادب ہے یہ نا، کیا خیال ہے؟ علم اپنی جگہ، لیکن علم نو جاگ ادب سے لگتی۔ موضوع یہ نہیں، ورنہ اس پر بڑی باتیں ہیں۔ الا المودۃ فی القربى، ہر وہ شخص جس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، اللہ رب العزت کا اعلان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان ہے، اور قرآن کا یہ فرمان ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہر وہ شے جو نبی پاک علیہ السلام سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھتی ہے، تمہارے اوپر اس کی محبت کرنا فرض ہے۔
اس کا احترام کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ عام طور پر اتنی آیت پڑھی جاتی ہے لیکن اس آیت کا لطف تو آگے ہے، اس کے مکمل کرنے میں ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو اس نیکی میں اضافہ کرتا ہے، بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے۔ کون سی نیکی؟ اہل بیت کی مودت۔ مطلوب کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اہل بیت کی محبت ہی تم سے مانگتا ہوں، کچھ اور مانگتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل بیت کی مودت و محبت کو حسنہ کہا۔ آئے اس حسنہ سے مراد اور تو کچھ نہیں ہے نا، جو پیچھے حکم ہے، جو اس حکم کا مدلول ہے وہی اس کا حسنہ کا مدلول ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے مودت۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اسے نیکی کہا ہے۔ آئے اللہ نے اسے نیکی کہا ہے، اور نیکی کے بارے میں اللہ کا اعلان دوسری جگہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ آئے جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ دو باتیں پتہ چل گئیں، ایک تو یہ پتہ چل گئی کہ اہل بیت کی محبت کوئی معمولی کام نہیں ہے، اہل بیت سے پیار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اہل بیت سے محبت اور عشق کرنا ایک ایسی نیکی ہے کہ جسے نیکی ہونا اللہ کے قرآن نے بھی کہا ہے، نبی کے فرمان میں بھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ نزد لہو فیہا حسنا۔ آئے ہائے نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ نیکی کا جو معال ہے، نتیجہ ہے، وہ ثواب ہے۔ نیکی کا معال اور نتیجہ جو رزلٹ ہے وہ ثواب اور اجر ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، آئے ہائے سبحان اللہ، اور میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اور میں، تم کون ہوتے ہو مجھے اجر دینے والے؟ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے تم محبت کرو۔ اجر کے خزانے تو اہل بیت کی محبت کے قدموں سے عطا ہوتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا تمہارا کام ہے، اہل بیت سے مودت کرنا تمہارا کام ہے، اجر کے خزانوں کو لوٹا دینا اللہ کریم کا کام ہے۔ اور وہ اجر ایسا ہے جو رکنے والا نہیں۔ نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکیوں میں ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ ان اللہ غفور شکور۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء کے لیے دعوت فکر ہے، میں چونکہ میرا خصوصی شغف قرآن مجید پر ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العزت کی علماء کی توجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف اسماء، مختلف آیات کے آخر میں اس طرح کے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان اللہ علیما حکیما انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بات سمجھ گئے؟ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ مختلف ہے نا، اللہ رب العزت نے اپنے اسماء کو جو ہے وہ مختلف احکامات میں الفاظ اور صفات کی تبدیلی کے ساتھ اتارا ہے۔ تفسیری سمجھنے والی بات اور اس میں لطف یہ ہے کہ جیسا حکم ہوتا ہے نا پیچھے، آئے ہائے، جیسے پیچھے حکم ہوتا ہے اللہ اس کے مطابق اپنا صفاتی اسم وہاں عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے 2 اسماء ذکر کیے، ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکور، شکریہ قبول کرنے والا۔ سادہ مطلب کیا ہے؟ تمہاری نیکیوں کو درجہ قبولیت عطا کرنے والا۔ بات سمجھ گئے؟ نیکیوں کو قبول فرمانے والا اللہ بخشنے والا بھی ہے اور نیکیوں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ پیچھے نیکی کون سی گزری ہے؟ آئے پیچھے نیکی کون سی گزری ہے؟ اہل بیت سے مودت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ نیکی گزری ہے۔ ان اللہ غفور شکور فائدہ یہ دیتا ہے کہ اے امتیو، اے قیامت تک آنے والے غلاموں، غلامان مصطفیٰ، تمہارے لیے اعلان یہ ہے کہ اہل بیت سے جب تم محبت کرو گے اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، اور نیکیاں عطا کرنے کے ساتھ ڈبل فائدہ یہ ملے گا، اہل بیت کی محبت سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہاری
نیکیوں کو قبول، دونوں فائدے عطا ہوں گے۔ جناب بسم اللہ جی، مرحبا جناب، مرحبا، جگہ دو بھائی، جناب بسم اللہ جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت علامہ مولانا عبد الحلیم دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ میری تقریر ریکارڈڈ سن لے سن تے خوش ہو سن، دعا بھی دے سن، توجہ ہے جناب کی۔ ان اللہ غفور شکور، فائدہ یہاں یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے گناہ بھی بخشتا ہے اور ان نیکیوں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ تھوڑی سی گفتگو تھی اس آیت کے اوپر جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کچھ اختصاصات وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ گھرانے کو نبی پاک علیہ السلام کی صدقے سے عطا فرمایا۔ توجہ ہے جناب کی، میں نے چلتے چلتے ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ محقق نے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بات فرمائی ہے، باتیں تو ان کی ساری خوبصورت ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ، اور یہ عقیدے کی بات ہے، زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مس کر رہا ہے، گنبد خضرا پہ، جہاں پہ حضور علیہ السلام کا جسم اطہر بدن مبارک رکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی پاک علیہ السلام کے بدن مبارک سے مس کر رہا ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ علماء کی دعا لینے کے لیے اجازت ہو تو استاد چھوٹی جی گل کر دیں آپ کی دعا لینے کی۔ میں گجرانوالے میں ایک دفعہ تقریر کرنے گیا تو میرے ایک استاد سے میں نے ان سے تھوڑا سا پڑھا تھا، تو پروٹوکول جیسے ہوتا ہے، انہوں نے میری کرسی آگے لگا دی تو استاد پیچھے بیٹھے سن، سمجھ آ گئی، اور میں نے ادباً ان کو کافی کہا جی استاد جی اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ۔ تو استاد نے فرمایا وہ کی ہویا؟ میں کہی تسی پیچھے ہو، تسی پیچھے ہو۔ استاد تے استاد ہوندے نا، فرمان لگتے تو شکر نہیں کرتا میں تیرے پیچھے ہوں۔ استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا، فرماتے تو شکر نہیں کرتا میں تیرے پیچھے ہیں، چل بسم اللہ کر۔ کیا خیال ہے؟ توجہ جناب۔ عرش اعظم سے افضل کیسے ہے؟ تفصیل ہے بہت زیادہ، مختصر سی بات۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو جناب اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کل نفس ذائقۃ الموت کے حکم کے مطابق جس میں پاک سے نکلوایا۔ اب ایک تعبیر تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح مبارک جو ہے وہ بشری تقاضوں کی وجہ سے پاؤں مبارک کی طرف سے نکلنا شروع ہوئی، بات سمجھ گئے، ہر ایک کے لیے، اور آخر میں منہ مبارک سے نکلتی، ہر انسان کی اسی طرح نکلتی۔ فرماتے ادھر سے حضور علیہ السلام کی روح پاک نکل رہی تھی، ادھر سے روح مبارک نکل رہی تھی، اور اللہ کے حکم کل نفس ذائقۃ الموت پورا ہو رہا تھا، وہ حکم بھی پورا ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ادھر سے نکل رہی تھی، واپس حکم ملا بعد تو واپس ہو کے تو پھر واپس آ۔ ایک تفصیل تو یہ ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری اس کی تشریح محدث مفسر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی روح پاک کو جب اسرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو پوچھا کہ مولا کریم میں حضور کی روح کہاں رکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں لے جاؤ۔ تو جنت نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ میں
میں حضور کی روح نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ انہوں نے کہا اللہ میں حضور کے لیے تھوڑا ہوں، میں تو حضور کے غلاموں کے لیے۔ تھکتا نہ ہو پہ، میں تو حضور کے غلاموں کے لیے ہوں، میرا تو حسن و جمال، میری تو ساری زیب و زینت، میری تو ساری رونقیں نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کا دھون ہے۔ اس نے معذرت کی پھر عرش عظیم پہ لے جائے۔ گل پتہ نہیں میں کیا سمجھان لگا کہ وہ زمین کا ٹکڑا عرش افضل کیوں، یہ سمجھانے لگا ہوں۔ عرش پہ لے جایا گیا، عرش نے کہا جی نہیں میں نہیں ٹھہرا سکتا۔ میں کیوں بھائی؟ اس نے کہا تمہیں معراج کی رات بھول گئی ہے، شب معراج تجھے بھول گئی ہے، میں تو حضور کے قدموں کے لگنے کے لیے مشتاق تھا کہ حضور میرے ساتھ حضور، میں کہاں حضور کی روح کہاں۔ اسرائیل علیہ السلام واپس پہنچے، مولا کریم جنت بھی معافی منگی تے عرش بھی معافی منگی، ہن تیرا حکم کیا کتنے لے جائیں گے؟ توجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اسی جسم پاک میں لے جاؤ جس جسم پاک میں 63 سال رہی ہے، اس جسم سے بہتر کائنات میں اس روح کے لیے کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ واپس لے جاؤ۔ لے جاؤ۔ اچھا پھر بات یہ ہے بھئی موت نام ہے، موت نام ہے روح کے جسم سے جدا ہونے کا، حیات نام ہے روح کے جسم میں موجود ہونے کا۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت زندہ باد، کل بھی حق تے آج بھی حق۔ بات سمجھ گئے؟ اب سنیے گا، وہ جسم پاک، وہ جسم اطہر، اور یاد رکھنا ایک ہے حضور کا جسم پاک، پھر ایک ہے حضور علیہ السلام کی روح پاک۔ بات سمجھ گئے؟ پھر اس روح پاک کے اندر جو وصف ہے نبی پاک علیہ السلام کی مکمل نبوت کا، پھر نبیوں میں نبیوں کے امام ہونے کا، رسولوں میں سید الرسل ہونے کا، ان سارے انوار کا، ان سارے فیوزات کا، ہر چیز کا مرکز و محور و محبت قلب مصطفیٰ ہے، جسم مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ باقیوں کا ذکر کیا نا، تو قرآن میں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ اس جسم پاک کے اندر قلب مصطفیٰ کی قوت اور اس کا درجہ یہ ہے، پورے جسم پاک کا عالم کیا ہوگا؟ وہ محبت، وہ انوار، وہ تجلیات جو عرش بھی نہ سہ سکا، مصطفیٰ نے مسکرا کے سہ لیا۔ فرمایا وہ زمین کا ٹکڑا جو جسم مصطفیٰ کو مس کر رہا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ شان سیدہ پاک میں محبت والا نذرانہ ادب کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو جسم کے ساتھ زمین کا ٹکڑا لگنے والا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جو جسم مصطفیٰ سے مس کرتا ہے، جسم مصطفیٰ سے مس کرتا ہے، اگر وہ عرش سے افضل ہے تو جس ذات کو نبی پاک علیہ السلام فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی بلندی اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ اور ایک اور بات اس میں سمجھنے والی، وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے نا، اس کا انفکاک حضور کے بدن سے ممکن ہے، اس کا جدا ہونا ممکن ہے نا۔
جب میدان محشر مباح ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف، ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. اور وصال فرمانے سے پہلے پہلے جب تک وہاں آپ کا جسم پاک نہیں پہنچا تھا، اس وقت سے پہلے پہلے اور اس کے بعد، یہ فضیلت کیا مطلب ہے؟ جب تک لمس مصطفیٰ ہے، جب تک حضور کی بدن پاک کا لمس ہے، اس وقت تک فضیلت ہے. اور اللہ اکبر، زمین کا ٹکڑا جس کا اتصال عارضی ہے وہ اگر عرش افضل ہے تو جگر تو بدن مصطفیٰ سے کبھی جدا ہونا ہی نہیں. جگر تو مصطفیٰ کریم سے کبھی جدا ہونا ہی نہیں ہے. اس لیے اس کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن سیدہ کائنات کی شان اس سے بھی وراء الورا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ جو محبت فرمائی، غدیر خم کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تفصیلی حدیث پاک ہے، اور علماء سے میری گزارش ہے کہ جب بھی حدیث پاک بیان کیا کریں کوشش کیا کریں کہ پوری حدیث بیان کیا کریں تاکہ لوگوں کو پوری تفصیل پتہ چلے، اس کا سیاق و سباق بھی بیان کیا کریں، تاکہ وہ صرف ایک ٹکڑا لے کے جو کسی خاص فکر کو پروموٹ کیا جاتا ہے اس کی اصلاح اور اس کا حقیقی منظر لوگوں کے سامنے لایا جا سکے. نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ولایت کے اعزاز عطا فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں ولی اس کا علی ولی. توجہ والی بات ہے. ہمیں چھوٹی جی گل سمجھا دیں ذرا، لوگ کنفیوز ہونے لوگ. بعض لوگوں نے اس سے ولایت سے مراد خلافت لی ہے، بعض لوگ اس کے اوپر وہ قائم ہے. میرا ایک معصومانہ سا طالب علمانہ سا سوال ہے، چھوٹا سا. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو بیعت بھی لی ہے، وہاں جو اعلان فرمایا ہے، وہ بیعت خلافت اور حکومت کی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود امام اور مقتدا اور حاکم کے طور پہ موجود ہیں. جب حضور موجود ہیں تو کسی اور کی تو معتبری ہے. ایک وقت میں تو دو ہو ہی نہیں سکتی، ایک وقت میں تو دو ہو ہی نہیں سکتی ہیں. بھئی سادی سی بات کیا ہے، اگر صرف بیعت سے خلافت ثابت کرنی ہے، اگر صرف بیعت سے خلافت ثابت کرنی ہے تو پھر اس سے بڑی خلافت تو عثمان غنی کی ہے، جس کی بیعت کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم کا اعلان ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن ہم ثابت نہیں کرتے کیونکہ ہر بیعت خلافت کی بیعت نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھیں، بات سمجھ گئے؟ بیعت محبت کی بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خون کا قصاص لینے کے لیے بھی ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. قرآن میں تو اور کئی بیعتوں کا ذکر ہے. معصومانہ سے سوال ہے. اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو، آپ سے محبت کو، آپ کے محبوب ہونے کو، آپ کی سرداری کو، آپ کی ولایت کو سند عطا فرمائی اس موقع پر. لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اس کو اگر شامل کر لیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کے ساتھ، ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے حق کو قرآن میں ذکر کیوں کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے ذکر کیا ہے کہ نگاہ نبوت ملاحظہ فرما رہی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام علم نبوت کے ساتھ، اللہ کی عطا کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے تھے میدان کربلا میں کیا ہونا ہے. دیکھیں اس کو میں ایک سادی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. چور جو ہے نا وہ گھر میں وہ جگہ تلاش کرتا ہے جہاں کمزور ہو، دیوار کمزور ہو، دروازہ کھلا ہو، کندھ دے اوتے شیشہ نہ لگا ہوئے، باڑ نہ لگی ہوئے. کیا خیال ہے؟ جہاں سے کمزور ہو نا وہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا میری امت حکومت کے، یزید حکومت کے نشے میں، شمر ابن زیاد حکومت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ اسے بھول جائے گا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے اور میرے قرابت داروں کا حق کیا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے تنبیہ فرمائی، حضور علیہ السلام نے پہلے اعلان فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان شہزادوں کے بارے میں جو فرمایا۔ اچھا، حضور علیہ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہما ریحانت آیا فی الدنیا، یہ دونوں جنت میں میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان شہزادوں کو سونگا کرتے تھے، ان شہزادوں کو کبھی کبھی سونگا کرتے تھے۔ اساتذہ نے، علماء نے اس پر بات کی کہ حضور علیہ السلام ان کو سونگا کیوں کرتے تھے۔ دیکھیں، بندہ خارج میں موجود ہر شے کی خوشبو لے سکتا ہے، لیکن اپنی خوشبو لینا ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ کیا مطلب؟ میں جب اپنی خوشبو لینا چاہوں، میں جب اپنی خوشبو، اپنی طہارت کو اور اپنی اس حلاوت کو جب میں خود محسوس کرنا چاہوں تو میں حسن کو کبھی سونگ لیتا ہوں، کبھی حسین کو سونگ لیتا ہوں، اس لیے کہ ان سے خوشبو مجھے اپنی ذات کی آتی ہے، ان سے خوشبو مجھے اپنی ذات کی آتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، میں اس دعا پر ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مولا کریم میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اساتذہ علماء کے ذوق کے لیے ترتیب اگر یہ ہوتی نا کہ مولا تو ان سے محبت کرتا ہے تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو ان سے محبت کرتا ہے تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، پھر بات اور اسلوب کچھ اور تھا۔ یہ مقام ناز ہے کہ مولا میں محبت کرتا ہوں، جب میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ مولا میں محبت کرتا ہوں، کیا مطلب؟ محبت کی بنیاد حسنین کریمین سے۔ نبی پاک نے فرمایا مولا تیری محبت نہیں، بنیاد میری محبت ہے، میں محبت کرتا ہوں فاحبہما، مولا پھر تو بھی محبت کر۔ اور قیامت تک آنے والے مجھ آپ سمیت غلامان اہل بیت کے لیے اعلان، خوشخبری، بشارت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مولا قیامت تک جو میرے ان شہزادوں سے محبت کرے، آئے قیامت تک جو ان شہزادوں سے محبت کرے، مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ کیا مطلب؟ ان سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب علیہ السلام بھی محبت کرتا ہے، ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ چلتے چلتے ایک اشکال، اس کا جواب تھکتا نہ ہوگا، زور نال کہہ دو سبحان اللہ۔ بات صرف اہل بیت کی محبت کی نہیں ہے، یاد رکھنا، بات صرف اہل بیت کی محبت کی نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت اس طرح کریں جیسے انہوں نے اپنے آپ سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ محبت کے معیار اپنے نہیں گڑھنے، محبت کے معیار اپنے نہیں گڑھنے، نہ اپنی محبت کی بلڈنگیں کھڑی کرنی ہیں۔ محبت اس طرح کرنی ہے جیسے ان سے محبت کرنے کا حکم انہوں نے خود دیا ہے۔ صرف اشارے میں اور تفصیل ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن دے گھر ہویا شہزادہ، جناب علی المرتضیٰ دا پوترا، حضرت امام حسن کے گھر ہوا شہزادہ۔ حضرت امام حسن تشریف لائے، اپنے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں عرض کی ابا جان اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، آپ کو نام تے رکھ دیو۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، آپ نام رکھ دیں۔ فرمایا حسن، اس کا نام ابو بکر رکھ دیں۔
کر رہا ہوں. کچھ ٹائم میں نے دلیل پیش کی ہے, حوالہ دینے کا میں ذمہ دار ہوں, اپنی کتابوں سے نہیں, انہوں کی کتابوں سے. حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے گھر میں شہزادہ ہوا, وہ بھی ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اللہ پتر دیتا, نہ رکھ دو, فرمایا نہ رکھ دے ابو بکر. کیا مطلب کی سمجھے؟ محبت کا ایک معیار وہ ہے جو تو نے گھڑ لیا ہے. محبت کو اس معیار پہ لا جس محبت کا معیار جناب علی المرتضیٰ نے دیا ہے, جناب حسن مجتبیٰ نے دیا ہے, جناب امام حسین شہید کربلا نے دیا ہے. جاتے جاتے ایک دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. 72 شہداء ہیں شہید کربلا, 72 شہداء کربلا مشہور جو ہے, ورنہ 100 سے زائد ہیں خواتین و حضرات. 72 شہداء ہیں. جاتے جاتے ایک مطالعہ کے لیے میں ایک تانوں ٹپ دے کے جا رہے ہیں. کسی بھی کتاب میں 72 شہداء کی فہرست دیکھیں, بہتر شہداء کی لسٹ دیکھیں, اگر اس میں ابو بکر نہ ہو, اگر اس میں عمر نہ ہو, اگر اس میں عثمان نہ ہو, تو داتا صاحب کدیں دور تک ہو نہیں نا. کیا تے نہ کدیں میں لک مینا, کی خیال ہے؟ تو نمبر بھی میرا ساری دنیا نے پتا, تے آن دی بھی لوڑ کوئی نہیں. فون کر کے کہہ دینا مولوی صاحب گل کچی کر گیا ہے, میں شرمندہ ہو گیا. ان 3 ناموں کے علاوہ مجھے 72 پورے کر کے دکھا. یہ میں نے دلیل اس پہ دی ہے کہ خدا را قوم کو, امت کو جو تقسیم کر دیا ہے نا, اس تقسیم سے نکلو. محبت کے نام پہ جو نفرت ہے, محبت کے نام پہ جو نفرت ہے, جو دیواریں کھینچ دی ہیں, انہیں گراؤ اور اس طرف آؤ, اس طریقے سے آؤ. ایسے محبت کے معیار قائم کرو جو ان پاک لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہو. میرا موضوع یہ نہیں, ورنہ اس پر بڑی کلیکشن ہے. جاتے جاتے مطالعہ کے لیے, علماء کی توجہ کے لیے, اہل بیت کی شان میں ساری حدیثیں کر لو ذرا, بخاری سے, مسلم سے, مشکات سے, ہر چیز سے نکال لو. سمجھ آ گئی؟ آپ پڑھ کے حیران ہوں گے. شان حسین کی ہے, زبان سیدہ عائشہ کی ہے. ہاں, شان علی اور مرتضیٰ کی ہے, زبان ابو بکر پاک کی ہے. کیا خیال ہے؟ شان عمر فاروق کی ہے, زبان حسن حسین پاک کی ہے. وہ کدھر لا دیتا تسا قوم نو؟ ان کے مد مقابل لا کے تم نے کھڑا کر دیا. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, بس فرمایا آپس میں مہربان ہیں, آپس میں محبت کرنے والے ہیں, ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں. الا المودۃ فی القربى, میں جو حضور کے قریب ہے, جس کی حضور سے نسبت ہے, جو حضور کے رشتہ داری کے دائرے میں ہے, اور ان سب کے امام, ان سب سے اوپر جناب علی المرتضیٰ, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا, حضرات حسنین کریمین, ازواج المطہرات, بنات رسول, دیگر حضور کے تمام خاندان والے, رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ وعلیہم السلام اجمعین. وآخر دعوانا الحمدللہ.